ट्रंप ने कहा कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके यकीन दिलाया कि इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो ट्रंप के इस बयान के फ़ौरन बाद इंडिया की वजारत ख़ारजा जो है यानी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तर्जुमान ने कहा कि इनके पास किसी भी किस्म की ऐसी कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्या वाकई मोदी ने ट्रंप से ऐसी कोई बात की? क्या ट्रंप ने दानिस्तान झूठ बोला है? मॉस्को में हुकूमती तर्जुमान जो है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि मॉस्को सिर्फ उन बयानात को अहमियत देता है जो इंडियन हुकूमत सरकारी तौर पर जारी करती है। तो रूसी हुकाम ने याद दिलाया कि रूस तेल अब भी आलमी मंडी में सबसे सस्ता और सस्टेनेबल मुतबादिल है और इंडिया जैसा मुल्क अपनी मईशत के लिए ऐसे मौके ज़ाया नहीं करेगा। सखले इमाम को सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक जो ताज़ा बयान की वजह से जो कन्फ्यूजन दुनिया में फैली है उस पर बात करेंगे, और ये बयान भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, जिसकी बज़ाहिर ये लग रहा है कि तरदीद हुई है, लेकिन वाज़ेह तौर पर तरदीद भी नहीं है। इसलिए इस बयान पर मैं आज ये तज्ज़ियाती गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन हमारा तज्ज़िया सुनने से पहले दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के बारे में आगाही हो सके। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं है तो हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बैनुल-अक़वामी सियासत में अपनी जारहाना और गैर रवायती जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ट्विटर पे बयान दे देना या उनकी जो ट्रूथ सोशल जो भी उनका एक प्लेटफॉर्म है उस पर वो बयान दे देते हैं, तो उस वजह से दुनिया में बहुत शोहरत हासिल कर चुके हुए हैं कि छोटी सी वोकैबुलरी के साथ वो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि नई दिल्ली और मॉस्को में भी शॉक्स पैदा किए, और तेल की आलमी मंडी यानी जो ऑयल मार्केट है ग्लोबल, उसमें भी झटके ज़रा से पैदा कर दिए थे एक दिन भर के लिए। तो अमेरिकी ऐवान सदर यानी वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके यकीन दिलाया कि इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के अल्फाज थे कि मोदी ने मुझे बताया या यकीन दिलाया, बल्कि अल्फाज थे मोदी ने मुझे यकीन दिलाया कि इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी हैज़ assured me that India will not buy oil from Russia। ये एक बड़ा कदम है, अगरचे एक अमल होगा जो वक्त के साथ मुकम्मल होगा। यानी ये उन्होंने कहा कि मोदी ने वादा किया है लेकिन फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस पे होगा ये काम। तो ट्रंप के इस बयान के फ़ौरन बाद इंडिया की वजारत ख़ारजा जो है यानी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसे दो टूक अल्फाज में एक वजाहती बयान जारी किया। वजारत के तर्जुमान ने कहा कि इनके पास किसी भी किस्म की ऐसी कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इस टाइम फ्रेम में। उनके अल्फाज से यानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के कि हमें मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान किसी भी हालिया फ़ोन कॉल की इत्तला नहीं, ना ही हमारे पास उस दिन के लिए कोई इंदराज मौजूद है। यानी लॉग बुक में कोई नहीं कि इंडिया की तरफ से कोई कॉल गई हो या ट्रंप की तरफ से मोदी साहब को कॉल आई हो। तो ये एक मुबहिम किस्म की एक तरदीद है। तो इंडियन तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इंडिया की एनर्जी पॉलिसी हमेशा इंडियन आवाम के मुफाद, कीमतों के इस्तेहकाम और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, और दिल्ली अपने फ़ैसले ख़ुद करता है, किसी बैरूनी दबाव में नहीं आता। यानी दिल्ली अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार है। अच्छा, रूस जो इस तनाज़े का तीसरा अहम फ़रीक है, उसने भी ट्रंप के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मॉस्को में हुकूमती तर्जुमान जो है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि मॉस्को सिर्फ उन बयानात को अहमियत देता है जो इंडियन हुकूमत सरकारी तौर पर जारी करती है। उनके मुताबिक हम इंडियन वजारत ख़ारजा के सरकारी बयानात पर एतमाद करते हैं और हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इंडिया रूसी तेल की ख़रीदारी बंद करने वाला है। अब ये सारे ऐसे बयान आए हैं। अच्छा, रूस के एनर्जी के जो नायब वज़ीर आज़म हैं एलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने भी कहा है कि रूस और इंडिया के एनर्जी के शोबे में जो ताल्लुक़ात हैं वो मुस्तहकम हैं और मुस्तक़बिल करीब में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अमूमन जब तेल की जो ख़रीदारी है या ऑयल की जो ट्रेड होती है ये फ्यूचर्स में हो रही होती है। यानी आज के जो तेल के जो सौदे हैं वो समझे 3-3 महीने 4-4 महीने बाद 15-20 दिन पहले हो चुके होते हैं। तो उनको कोई किसी तब्दीली ऑर्डर की तब्दीली की कोई इत्तला नहीं है।
تو ٹرمپ کے بیان کے بعد جو عالمی منڈیوں میں فوری رد عمل آیا وہ ہے کہ آئل ٹریڈرز جو تھے وہ وقتی طور پر چونک گئے اور عالمی تیل کی جو قیمتوں میں ہلکا سا اضافہ دیکھا گیا. لیکن جیسے انڈیا نے واضح تردید یا مبہم تردید کر دی اور روس نے معاملے کو مسترد کر دیا تو مارکیٹ جلدی واپس معمول پر آ گئی. یعنی قیمتیں پھر وہی ہو گئی، جو 1% بھی اضافہ ہوتا ہے دوبارہ وہ کم ہو گیا. اچھا، انڈین ریفائنریز ہیں، یعنی تیل صاف کرنے والے جو کارخانے ہیں ان کے ابھی روسی خام تیل کی خریداری کر رہے ہیں، یعنی اگلے مہینوں کی خریداری کر رہے ہیں. البتہ بعض رپورٹس کے مطابق وہ مستقبل میں جو خریداری میں معمولی کمی لا سکتے ہیں، مگر فی الحال خریداری بند کرنے کا کوئی اشارہ انہوں نے، یعنی روس سے تیل آئندہ بالکل نہیں خریدیں گے، اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے، کم از کم فیوچر کی ٹریڈنگ کے لحاظ سے. تو اب اہم سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی مودی نے ٹرمپ سے ایسی کوئی بات کی یا کی ہوگی؟ اچھا، کئی بین الاقوامی تجزیہ کار جو ہیں جن میں انڈین اسٹریٹجی کے ماہر ہے برہما چیلانی جو ہیں، وہ ان کا میں اس لیے بیان دے رہا ہوں کہ وہ ذرا ایک سمجھداری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کسی طرح کے غیر رسمی رابطے میں انرجی کے معاملات پر بات چیت ہوئی ہو. وہ مکمل طور پہ رد نہیں کر رہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا کہ مودی نے سرکاری طور پر روسی تیل کی خریداری بند کرنے کا وعدہ کیا ہو. تو انڈیا کی وزارت خارجہ کا جو فون کال سے متعلق جو مکمل انکار اس امکان کو کمزور بنا دیتا ہے کہ جب فون پہ بات چیت نہیں ہوئی تو مودی نے کس طرح ایشورنس دی ہوگی. لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ مودی نے فون پر کوئی بات کی ہو، کسی اور میڈیم کے ذریعے بھی تو پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ یا پیغام جو ٹرمپ صاحب کو دیا جا سکتا ہے. یا ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ کیا ٹرمپ نے دانستہ جھوٹ بولا ہے، یا انہیں کسی نے نیچے سے غلط بریفنگ دی ہے کہ جی مودی نے اشارہ دیا ہے، یا ممکن ہے کہ مودی نے کسی غیر رسمی چینل سے پیغام بھیجا ہو لیکن فون نہ کیا ہو. کیونکہ ٹرمپ نے لفظی طور پہ یہ نہیں کہا کہ مودی نے فون کیا اور وعدہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مودی نے مجھے یقین دلایا ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ فون کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے ایشورنس دی گئی ہے، ذاتی طور پہ یا وایا چینل یا وایا میڈیم کو دی گئی ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہے. تو اس طرح یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کو یہ یا تو کسی اندرونی رپورٹ میں اطلاع ملی کہ انڈین حکام جو ہے روسی تیل کی خریداری کم کرنے کے لیے تیار ہیں، یا مودی نے بالواسطہ کوئی اشارہ بھیجا ہو جسے ٹرمپ نے اپنے انداز میں بیان کر دیا. تو اس لحاظ سے نہ یہ یقینی جھوٹ ہے، نہ یہ مکمل طور پر تصدیق شدہ سچ، بلکہ ٹرمپ نے مبہم یا جزوی اطلاع کو عوامی سطح پر ایک سیاسی پیغام کے طور پر اپنے پوائنٹ سکورنگ کے طور پر پیش کر دیا ہے، جس میں کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب اگر ہم یہ سوچیں کہ ٹرمپ نے ایسا بیان کیوں دیا تو بات کافی واضح ہو جاتی ہے. ٹرمپ کے لیے یہ بیان سیاسی اور سفارتی دونوں لحاظ سے فائدہ مند تھا. ان کے لیے دکھانا ضروری ہے کہ وہ روس کے خلاف عالمی دباؤ بڑھا رہے ہیں اور بڑی طاقتیں جیسے انڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. اس طرح وہ امریکہ کے اندر اپنے ووٹروں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی قیادت میں دنیا ان کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے، یعنی امریکہ پھر سے عالمی لیڈر بن گیا. یہ ٹرمپ کو سوٹ کرتا ہے. پھر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین جو ہے وہ بھی اس کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، جبکہ چین سے ان کی بڑی سخت قسم کی اس وقت سمجھے کہ کشیدگی چل رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں جب ان کی ساؤتھ کوریا میں ملاقات ہو تو شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائے. بہرحال اب یہ سب چیزیں مبہم ہیں. تو اب ذرا انڈیا کے زاویے سے بھی دیکھیں. انڈیا کے لیے روس صرف تیل کا سپلائر نہیں بلکہ ایک پرانا اتحادی اور دفاعی پارٹنر بھی، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے فوجی معاہدے ہیں، اسلحے کی فراہمی ہے اور بہت سارے جوائنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اگر انڈیا جو ہے وہ امریکی دباؤ میں آ کر روسی تیل لینا بند کرتا ہے تو یہ نہ صرف معاشی نقصان کا باعث ہوگا بلکہ دہلی کی اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے، یعنی اس کی جو خود مختاری ہے، اس پر بھی حرف آئے گا. تو کم از کم انہوں نے وعدہ تو بہت دنیا کو دکھایا نا کہ ہم ساتھ چل رہے ہیں روس کے. تو اس طرح اگر وہ بند کر دیتے فوری طور پہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر، تو انڈیا کی جو سمجھے خود مختاری یا آزادی یا اس طرح کی جو باتیں جو بیانات ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ اس کی ساکھ بڑی بری طرح متاثر ہوگی. تو انڈین حکومت کے لیے یہ کہنا سیاسی طور پر ناممکن تھا کہ اس نے امریکی دباؤ پر کوئی فیصلہ کیا. اس لیے نئی دہلی نے فوری طور پر وضاحت دے دی کہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ انڈیا اب بھی اپنے فیصلے خود کر رہا ہے.
اچھا، انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان مبہم ہے، یہ بھی غور کیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قطعی طور پر مودی نے ٹرمپ کو اس طرح کا پیغام بھیجا ہی نہیں کبھی بھی، بلکہ اپنی خود مختاری کے دعوے کو دہرایا ہے. تو بھئی آخر انڈیا اپنی خود مختاری کے تحت روس سے تیل خریدنا بند بھی تو کر سکتا ہے، یہ بھی تو خود مختاری ہی ہوگی نا. تو روس نے بھی سفارتی لحاظ سے بہت سمجھداری دکھائی ہے. کرملن نے یعنی کہا ہے کہ وہ انڈیا کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ دہلی اپنے قومی مفاد میں فیصلے کرے گا. یعنی روس نے اندازہ لگا لیا کہ شاید دہلی تیل خریدنا کم کر دے یا بند کر دے. تو روسی حکام نے یاد دلایا کہ روس تیل اب بھی عالمی منڈی میں سب سے سستا اور سسٹینیبل متبادل ہے، اور انڈیا جیسا ملک اپنی معیشت کے لیے ایسے مواقع ضائع نہیں کرے گا. بڑی انہوں نے جچی تولی انداز سے بتا دیا کہ اگر انڈیا روس سے تیل خریدنا بند کرے گا تو 100 بسم اللہ، لیکن آپ کو اتنا سستا تیل کہیں اور سے نہیں ملے. اور یہ حقیقت ہے کہ روس جو ہے وہ انڈیا کو مارکیٹ ریٹ سے 20% کم قیمت پر تیل سپلائی کر رہا ہے. تو امریکی میڈیا میں اس معاملے پر شدید بحث ہوئی. کچھ خدامت پسند مبصرین نے ٹرمپ کو بڑا طاقتور نیگوسیٹر کہا ہے کے طور پر پیش کیا، جبکہ آزاد تجزیہ کاروں نے اسے سیاسی بڑک، وہی جس طرح ٹرمپ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جنگیں بند کرا دی، نوبل انعام دو، تو اسی طرح انہوں نے کہ یہ بھی بڑک لگا دی ہو. یہ ان کے ملک میں آزاد تجزیہ کاروں کا خیال ہے. تو انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں بھی ٹرمپ نے بعض سفارتی بات چیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جیسے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں یا نیٹو اتحادیوں کے بارے میں بیانات جو انہوں نے دیے تھے. مگر سب کا سب ڈھکوسلا نکلا آخر میں. اب یوکرین کے حوالے سے بھی اس بیان پر تبصرے ہوئے، یعنی یوکرین میں ہوئے. کیف میں کئی مبصرین نے ابتدا میں اسے خوش آئند قرار دیا، کیونکہ اگر انڈیا روس سے تیل لینا بند کر دے تو ماسکو کی آمدنی کو دھچکا لگے گا. لیکن انڈیا کی جو تردید آئی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے، اس نے کیف کو مایوس بھی کیا ہے. تو دوسری جانب واشنگٹن میں سیاسی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر واقعی انڈیا روسی تیل سے ہاتھ کھینچ لے تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. مگر چونکہ کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا، اس لیے فی الحال اسے محض پولیٹیکل میسیجنگ یعنی سیاسی تھیٹر سمجھا جا رہا ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کا دعویٰ اس وقت تک ابھی تک غیر مصدقہ ہے. نہ انڈیا نے تصدیق کی، نہ روس نے کوئی تبدیلی محسوس کی، اور نہ ہی کسی سرکاری سطح پر کال یا معاہدے کا کوئی ریکارڈ پیش کیا گیا ہے. انڈیا کی تردید، روس کی خاموشی اور آئل مارکیٹ میں قیمتوں کی جلد واپسی سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بیان زیادہ تر سیاسی فائدے کے لیے دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. ممکن ہے آنے والے دنوں میں انڈین ریفائنریز جو ہیں وہ روسی تیل کی مقدار میں یعنی اس کی خریداری میں کچھ کمی کر دیں، لیکن فیصلہ معیشت اور قیمتوں کے تقاضوں کے مطابق سمجھا جائے گا، کسی دباؤ کے تحت نہیں. اس میں عزت رہے گی انڈیا کی. فی الحال یہ کہنا درست ہوگا کہ ٹرمپ کا بیان ایک سیاسی ٹیکٹک یا حربہ ہے، کوئی تصدیق شدہ سفارتی پیش رفت نہیں ہے. ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.